محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون. تحقیق وہ لوگ نقصان میں ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی تکذیب کی، انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آئے گی تو وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، افسوس ہماری اس بات پر کہ ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، کمی کی. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ الا ساء ما یحذرون. وہ لوگ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یحذرون، سنو کہ وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے احوال کا بیان کیا ہے. کفار جو حشر و نشر کے منکر ہیں ان کے احوال کو بیان کیا تو ان کے دو احوال بیان کیے. ایک ان کی حالت اٹھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ قیامت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوگی. اور دوسرا ان کا نقصان اور دوسری ان کی حالت یہ بیان کی کہ انہوں نے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھایا ہوا ہے، جس میں ان کا نقصان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت فکر دی، قوت عمل دی، آزاد فرمائے، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو پھر ان کے اس عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ کفی افسوس ملیں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے وعدے کا جو ہمیں بیان کیا گیا تھا انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی، اس پر ہم ایمان لاتے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہم پر نازل فرمائے ہم ان پر عمل کرتے. لیکن قیامت کے دن ان کا کف افسوس ملنا انہیں فائدہ نہیں دے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَاللَّهْوٌ، فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر دار آخرت جو ہے یہ متقین کے لیے بہتر ہے. تو ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ کفار نے جو حالات اختیار کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے دن کا انکار کیا اور زندگی گناہوں میں صرف کر دی، گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے رہے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی لہو و لعب میں صرف کر دی. حالانکہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی وہ آخرت والی زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے. تو فرمایا کہ وہ آخرت والی زندگی صرف ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو لہو و لعب سے تعبیر فرمایا
تو لہو و لعب سے تعبیر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ لہو و لعب کھیل کود یہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی جلدی ختم ہو جائے گی۔ کفار جب قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پیش ہوں گے، ان سے سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں کتنی زندگی گزاری، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں 1 ساعت ہی گزاری ہے، تو دنیا میں 100 سالہ زندگی بھی آدمی گزارے، اس سے بھی طویل زندگی گزارے، لیکن وہ اسی طرح گزر جائے گی اور اسی طرح محسوس ہوگی جیسے ایک لمحہ ہی گزارا ہے۔ تو جیسا کھیل کود جلد ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی بھی جلدی ختم ہونے والی ہے، تو اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کو لہو و لعب سے تعبیر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ لہو و لعب کھیل کود میں دھوکہ فریب ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگی یہ بھی پر فریب ہے، اس بنا پر دنیا کی زندگی کو لہو و لعب سے تعبیر کیا گیا۔ اور لہو و لعب میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو غافل ہوں، جو اپنے مقصد کو پیش نظر نہیں رکھتے، تو وہ لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا کی زندگی آرام آسائش میں مبتلا ہو کر آخرت کے گھر کو بھول جانے والے لوگ وہ بھی غافل ہی ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی، حکمت اور سمجھ عطا فرمائی، تو وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے جب صرف کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی یہ تو آخرت کی تیاری کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ ایک مسافر کی زندگی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حرکت دی، یعنی مجھے جھنجھوڑا اور متنبہ کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک عابری سبیل، فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جس طرح مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، فرمایا کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، تو اس کو اسی طرح مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے، اور آپ کو یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزاری اور دنیاوی آرام آسائش کی پرواہ نہیں کی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ چٹائی پر تشریف فرما تھے، اور چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر نشانات پڑ گئے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے کہ ہم چٹائی پر کوئی چیز کپڑا وغیرہ بچھا دیتے ہیں اور آپ کی جلد محفوظ رہے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی سے میرا کیا تعلق ہے، یہ ایک درخت کے سائے کی طرح ہے کہ جیسا مسافر جا رہا ہے، دھوپ کے اندر راستے میں ایک درخت آتا ہے اور درخت کا سایہ ہے، تو وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر وہ مسافر یہ سوچنے لگے کہ اس درخت کے سائے میں میرے لیے کوئی تخت لا دیا جائے، بڑا انتظام کیا جائے، تو وہ اپنی منزل سے غافل ہو جائے گا۔ اگر وہیں وہ مکانات تعمیر کرنے میں مصروف ہو گیا، اس کو اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ لیا، تو اصل منزل جو ہے اس سے وہ غافل ہو جائے گا اور وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور پھر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ارشاد فرمایا کہ یہ بکری کا بچہ مر چکا ہے، اس کو یہاں پھینک دیا گیا ہے، تو یہ اس کے جو مالک تھے ان کے نزدیک اس کی وقت نہیں ہوگی۔ اگر مالک ان کے نزدیک اس کی وقت ہوتی، اس کی قدر و قیمت ہوتی، اس کو یہاں نہ پھینکتے، تو یہ یہاں پھینکا ہوا ہے اس لیے کہ مالکوں کی نگاہ میں اب اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ بکری کا مرا ہوا بچہ اپنے مالکوں کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کو یہاں پھینک دیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی بھی اسی طرح کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو دنیا میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ فرماتا۔ کافر اللہ کے دشمن ہیں، اپنے دشمنوں کو محبوب چیز عطا نہیں کی جاتی، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو آرام آسائش عطا کر دیتا ہے، قوت طاقت عطا کر دیتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان پہ راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مال و دولت دے اور پھر مال و دولت کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس مال و دولت کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے، پھر وہی مال و دولت انسان کے لیے مفید ہے اور وہی مال و دولت انسان کے لیے اخروی تیاری کا ذریعہ بھی بنے گا۔ لیکن اگر انسان مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے تو یہ لہو و لعب بھی ہے، اور حقیقی گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ولدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ متقین کے لیے سب سے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہارے سامنے دنیا کا نظام چل رہا ہے، بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے امیر آئے چلے گئے، تو کوئی بھی اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہا، اس کے باوجود تم دنیاوی زندگی میں دل لگا رہے ہو، تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ بے شک ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمگین کر دیں گی۔ لیحزنک الذی یقولون، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کو غمگین کر دیں گے، آپ کو وہ رنج میں مبتلا کریں گے۔ فإنہم لا یکذبون، یہ لوگ اے محبوب علیہ السلام آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اخنس بن شریک وہ ابو جہل کے ساتھ جنگ بدر کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ ابو جہل کو وہ علیحدہ تنہائی میں لے گیا اور ابو جہل سے اس اخنس نے سوال کیا کہ تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، آپ کی مخالفت کرتے ہو، تو بتاؤ صحیح کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ اب تنہائی ہے تو تنہائی کے اندر صحیح بتاؤ۔ تو ابو جہل نے کہا کہ سچی بات تو یہی ہے کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں اور آپ کی باتوں پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ جو فرماتے ہیں وہ درست ہے، لیکن اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، آپ کی اطاعت کریں، ہمارے پاس سرداری ہے، کعبۃ اللہ کی سرداری کا، مکہ کی سرداری کا جھنڈا ہے، کعبۃ اللہ کی دربانی ہے، آب زمزم کا انتظام ہمارے سپرد ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، ہماری یہ سرداری ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، ان کی باتیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، یہ اصل میں آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے آپ سچے ہیں اور آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی ذات پہ ان کو اعتراض نہیں ہے، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کے منکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کا نام نہ لیں تو پھر یہ آپ کے مخالف نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ ان کو ذاتی دشمنی نہیں ہے، آپ کی ذات کو یہ محبوب سمجھتے ہیں، سچا اور امین جانتے ہیں، تو اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار ہے۔ جب یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ان باتوں پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ رب العزت کا انکار کرے گا، اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، تو وہ خود اپنے وبال کا ذمہ دار ہوگا۔ اب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی، فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ
وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو ان رسولوں نے اس تکذیب پر صبر کیا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور جو انہیں تکلیفیں دی گئیں، ان رسولوں نے اس تکذیب پر اور اس ایذاء پر صبر کیا، حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں سے گھبراتے کیوں ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں، غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کفار کی ہمیشہ سے فطرت رہی ہے۔ آپ سے پہلے بڑے بڑے رسول تشریف لائے، رسولن فرمایا تو رسولن پر تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے یا کثرت کے لیے؟ تنوین کے لیے تو مانا ہوگا کہ بڑے بڑے معجزات والے رسول تشریف لائے، اور اگر تنوین کثرت کے لیے ہو تو مانا ہوگا کہ بڑی تعداد میں آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، لیکن یہ لوگ ان انبیاء کرام کی بھی تکذیب کرتے رہے اور ان کو بھی ایذا پہنچاتے رہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، ان کو گالیاں دی گئی، مجنون کہا گیا اور بڑی بڑی ایذائیں دی گئی، حتیٰ کہ ان کو شہید کیا گیا، پھانسی دی گئی، جسموں کو آرے سے چیر دیا گیا۔ اس طرح مختلف ان کی آزمائشیں ہوئیں، لیکن ان انبیاء کرام علیہ السلام نے ان آزمائشوں پر صبر کیا۔ کفار جو ایذا دیتے رہے تھے ان ایذاؤں پر، تکلیفوں پر وہ صبر کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی کہ وہ کفار جو نبی کرام علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے تھے، ایذائیں پہنچاتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کفار کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، لا نفی جنس کا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے کہ یہ تکذیب کرنے والے، ایذا پہنچانے والے انجام کار اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، تو اللہ کی گرفت سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے محبوب علیہ السلام آپ کے پاس پہلے رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، تو ان خبروں میں آپ غور و فکر کیجئے، ان پہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں لیکن وہ صبر کرتے رہے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ ظاہراً دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ان پر اس سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں، آزمائشیں آئیں۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو اتنے پتھر مارتے، بعض اوقات آپ پتھروں میں چھپ جاتے، تو اس طرح وہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے اپنا جسم پر آرا چلا دیا گیا اور 2 ٹکڑے کر دیے گئے، تو اتنی آزمائشیں آئیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائشیں تھیں، لیکن ان کے مقابلے میں ظاہری اعتبار سے وہ سخت آزمائشیں تھیں۔ تو سوال ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ آزمائشوں کے مطابق ہی مرتبہ ہوتا ہے، تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنی تکلیفیں ہوئیں اور جتنی ایذائیں پہنچائی گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً اتنی ایذائیں اور اتنی تکلیفیں نہیں تھیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو ایذائیں ہیں، آپ کو جو تکلیفیں دی گئیں، ظاہراً اگرچہ وہ کم تھیں لیکن ان تکلیفوں سے وہ زیادہ شمار ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام آپ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ، ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں۔ حبیب اللہ کا لقب آپ کو عطا فرمایا گیا، اور محبوب کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو وہ زیادہ سمجھی جاتی ہے، زیادہ شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگرچہ وہ تکالیف ظاہر کے اعتبار سے ان انبیاء کرام علیہ السلام سے
کم ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام آپ کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا آپ کا مقام ہے اور آپ کی اتنی شان محبت ہے کہ آپ کو جو ایذائیں پہنچائی گئیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان ایذاؤں اور ان تکلیفوں کا مقام سب سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو مرتبہ اور مقام بھی سب سے زیادہ عطا کیا گیا۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہاں سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو جب وہ تسلی دی جا رہی ہے، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام اگر آپ پر ان کا اعراض وہ ناگوار گزرتا ہے، دشوار گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اگر آپ سے ہو سکے کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان میں سیڑھی لگا کر کوئی نشانی لے آئیں تو وہ نشانی بھی لے آئیں، یعنی کوئی بھی ان کے سامنے معجزہ پیش کر دیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے سننے والے کسے باشد تو جاہلین میں سے، نادانوں میں سے نہ بن۔ تو حارث بن عامر یہ قریش کی جماعت کے ساتھ آیا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کفار کے اس مطالبے کو پورا نہ کیا گیا۔ یہ مختلف مطالبے کرتے تھے، کبھی کہتے آسمان سے ہم پر کوئی کتاب نازل ہو جائے، کوئی لکھا ہوا خط ہمارے پاس آ جائے، یا کوئی فرشتہ ہمیں آ کر بتائے، اس طرح کے یہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ ان کے مطالبے کو پورا نہ کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے تکلیف پہنچی یا آپ کی تکذیب کرنے لگے۔ اگر آپ سچے ہوتے تو آپ پر یہ ایسا کتاب نازل ہوتی، ایسا فرشتہ نازل ہوتا اور یہ معجزات ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں، ان کا اعراض اور تکذیب کرنا، حق کا انکار کرنا آپ پر دشوار ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو ہدایت کی محبت ہے، لیکن ان کی کیفیت تو یہ ہے کہ اگر زمین میں آدمی سرنگ نکال لے اور یہ آسمان پہ سیڑھی لگا لے، وہاں سے جا کر بھی کوئی معجزہ اور نشانی لے آئے تو پھر بھی یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کو یہ معجزات تب دکھائے جائیں یہ مانے، ان کے سامنے بڑے بڑے معجزات پیش کیے گئے، درختوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی، ٹنکریوں نے کلمہ پڑھا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، بڑے بڑے معجزات کفار نے دیکھے لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کے مطلوبہ معجزے بھی پورے کر دیے جائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ اللہ رب العزت کی شان رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطلوبہ معجزات کو پورا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ رہی، جس قوم کے بھی مطلوبہ معجزات پورے کر دیے گئے تو ان پہ عذاب نازل ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے عذاب کو، اس عمومی عذاب کو اٹھا لیا۔ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے جبکہ اے محبوب علیہ السلام آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، حق کو وہی لوگ قبول کریں گے۔ استجابہ قبول کرنا، کسی بات کا جواب دینا، حق کو صرف وہی لوگ قبول کریں گے جو سنتے ہیں، یعنی دل سے توجہ سے سنتے ہیں۔ والموتى، یہ کفار کو مردہ کہا گیا، یہ کفار مردہ دل ہیں، ان مردہ دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اٹھائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں کفار کے لیے کہیں بہرے، کہیں اندھے اور کسی جگہ مردے، کسی جگہ قبروں والے کے کلمات استعمال کیے گئے، جیسا قرآن پاک میں فرمایا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب علیہ السلام مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ یہ دیوبندی وہابی ذات اس طرح کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، مردے نہیں سنتے، حالانکہ آیات کا سیاق و سباق بھی بتلاتا ہے، اور محدث اپنا تفاسیر میں بھی اس کی جو معنی بیان کیے گئے وہ یہی ہیں کہ یہاں مردوں سے یہ ظاہری مردے مراد نہیں بلکہ مردوں سے مردہ دل مراد ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام یہ کافر جو ہیں یہ تو مردہ دل ہو چکے ہیں، تو جس طرح
مردہ ہے ظاہراً وہ سننے سے معذور ہوتا ہے، اسی طرح یہ کفار لوگ بھی حق بات نہیں سن سکتے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، ان کفار نے یہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اگر ہم پر نبی پاک علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نازل ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ قل اے محبوب علیہ السلام تم فرماؤ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان پر کوئی نشانی نازل کرے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہی حکمت ہے کہ ان کے مطالبہ کے باوجود ان کی وہ مخصوص نشانیاں جب ان کے سامنے ظاہر نہیں کی گئی، اپنے بڑے آبا و اجداد جو مر چکے تھے ان کے نام لیتے کہ وہ زندہ ہو کر ہمارے پاس آئیں اور آ کر ہم سے گفتگو کریں اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی نبوت رسالت کے بارے میں بتائیں، تب ہم مانیں گے۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب معجزات کی یہ فرمائشیں کرتے تھے، حالانکہ بڑے بڑے معجزات دکھائے گئے لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ نشانی دکھا نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دکھا سکتا ہے، یہ معجزات بھی ظاہر فرما سکتا ہے، لیکن اللہ کی یہ حکمت ہے کہ ان کو یہ معجزات نہ دکھائے جائیں تاکہ اللہ کا عذاب جلد ان کے پاس نہ آئے، مگر یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ تو پہلے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کفار کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ کفار مطالبہ کرتے ہیں مگر ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا، تو مطالبات کو پورا نہ کر کے یہ ان پر رحمت کی جاتی ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو پھر ان پہ عذاب جلد آ جائے گا، مگر وہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ تو مردوں کی طرح بن چکے ہیں، ان کے کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ یہ سب موجود ہیں، لیکن جب کان موجود ہے تو کان تو اس لیے بنائے گئے کہ ان کانوں سے اللہ کا ذکر سنا جائے، ہدایت کی باتیں سنی جائیں، وہ باتیں نہیں سنتے پھر ان کانوں کا کیا فائدہ۔ آنکھیں تو اس لیے بنائی گئی ہیں ان سے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جائے، اللہ کے مقبول بندوں کی زیارت کی جائے، لیکن اگر ان آنکھوں سے اللہ کے مقبول بندوں کو جب حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر ان آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو ان کے اعضاء ہیں، کان، آنکھیں، سب کچھ ان میں موجود ہے لیکن وہ بے فائدہ ہے، اس لیے یہ مردوں کی طرح ہیں۔ یہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے، مقصد حیات پورا نہیں کرتے، تو ان کا چلنا پھرنا بیکار ہے، تو زمین کے اوپر چل کر بھی یہ مردہ ہیں۔ ہاں اگر نبی پاک علیہ السلام کی یہ اطاعت کریں تو پھر زمین کے نیچے بھی چلے جائیں گے، قبروں میں بھی چلے جائیں گے، تو قبروں میں جا کر بھی پھر ان کو زندگی ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کروا لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مٹ جاتے ہیں تو وہ مر کر بھی زندہ ہیں، لیکن یہ زندہ کہلا کر پھر بھی زندہ نہیں ہیں۔ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ تو تم پر ہم نے رحمت کی، تم تو مردہ بنے ہوئے ہو اور لا علم ہو اور اس طرح کے مطالبات کرتے ہو، یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے کہ تمہارے ان مطالبات کو پورا نہیں کیا جاتا، ورنہ تم فوری عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ تو یہ ان پر اللہ نے رحمت کا ذکر کیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے وہ دوسری آیت مبارکہ میں یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح اللہ کا تم پر انعام، رحمت اور احسان ہے، باوجود کہ تم عذاب کا بھی مطالبہ کرتے ہو پھر بھی اللہ رحمت فرماتا ہے، اسی طرح تمہارے علاوہ اور مخلوق بھی ہے، جانور وغیرہ ہیں، تو اللہ کا ان پر بھی رحمت اور فضل ہے۔ تو ان کا اللہ نے ذکر کیا، ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، زمین میں کوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے، کوئی چارپائے نہیں، اور نہ کوئی ایسا پرندہ ہے جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے، الا امم امثالکم، مگر وہ تم جیسی امتیں ہیں، وہ بھی تم جیسی مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مطالبات پورے نہیں کیے
تم کو بھی عذاب سے بچا لیا، زمین پر اور مخلوق ہے وہ بھی عذاب سے بچ گئی، وہ بھی تم جیسی امتیں ہیں، تم جیسی مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ آیت مبارکہ میں اس طرح بھی اشارہ فرمایا کہ جس طرح انسان اس کے لیے روز جزا ہے، اسی طرح باقی مخلوق ہے ان کے لیے بھی روز جزا ہوگا۔ قیامت میں جس طرح انسانوں سے حساب کتاب ہوگا تو باقی جو مخلوق ہے اس کے لیے بھی روز جزا ہے، اس سے بھی حساب و کتاب ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر ہر چیز کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی والی بکری کے سینگ مارا، اسے زخمی کر دیا، اس کا مقدمہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ان کو بھی وہاں سزا دی جائے گی۔ لیکن فرق ہے کہ انسانوں کو تو سزا ہوگی اور جہنم میں کفار عبدالآباد تک رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن ان کو وہیں سزا دے کر پھر ان کو جب وہ مٹی بنا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے دوسری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بکری حاملہ تھی اور دوسری بکری نے اس کو سینگ مارا، اس کا حمل ضائع ہو گیا، تو قیامت میں جو ہے نا اس کا بھی مقدمہ پیش ہوگا اور آپ مسکرا پڑے۔ عرض کی کہ حضور آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ بکری جو ہے اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے بکریوں کو بھی طاقت دی ہے، ان کو بھی جان دی، تو ایک بکری طاقتور ہے، دوسری پر ظلم کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی روز قیامت دلوائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عدل و انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ تو یہ کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جانور جو ہیں ان میں عقل و شعور نہیں تمہاری طرح اور مکلف نہیں ہیں احکام شرع کے، اس کے باوجود ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے لیے جزا سزا کا انتظام ہوگا۔ تو تم تو مکلف ہو اور عقل و شعور والے ہو، لہذا تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو۔ ان چیزوں کو باقی جانوروں کو انسانوں کی طرح قرار دیا گیا، ان کو انسانوں جیسی امتیں قرار دینے میں حکمتیں کیا ہیں، اس کی تفاصیل میں کئی وجوہات بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ وجہ بیان کی کہ جیسا انسان تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تحمید تحلیل کرتے ہیں، اسی طرح باقی جانور وہ بھی تسبیح تحمید اور تحلیل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہاں تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو انسان اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، تو باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے ان کو کہا گیا امم امثالکم، وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ اور دوسرا انسانوں کے ساتھ ان کی مماثلت یہ ہے، انسانوں میں بھی توالد تناسل کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح باقی حیوانات ہیں ان میں بھی توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کی آگے نسل جاری ہوتی ہے، اس لحاظ سے فرمایا امم امثالکم۔ اور پھر جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص انداز سے پیدا کیا اور انسانوں کے رزق کا اللہ نے ذمہ اٹھایا، اسی طرح ان جانوروں کو بھی خاص انداز سے پیدا کیا اور ان کے بھی رزق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ اٹھایا۔ انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا، یہ ایک نظم واحد ہے، اسی طریقے کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے، تو جانوروں میں بھی یہ نظم واحد ہے اور یہ نظم واحد ایک ہی انداز سے تخلیق ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بھی دلیل ہے اور اللہ کے واحد الہ ہونے کی بھی دلیل ہے کہ ایک ہی الہ ہے، تو اسی کا بنایا ہوا یہ نظام ہے کہ سب نظام میں ایک واحد نظم پایا جاتا ہے۔ اور پھر امم امثالکم فرمانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جیسا انسانوں سے بدلہ لیا جاتا ہے تو ان جانوروں سے بھی قصاص اور بدلہ لیا جائے گا، روز جزا ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر انسانوں کو امم امثالکم کہا گیا تو انسانوں کے اندر بھی مختلف جانوروں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ کسی میں شیر والی خصوصیت پائے گی، یہ کہا کہ یہ شیر کی طرح بہادر ہے،
کسی میں لومڑی والی خصوصیت پائے گی، لومڑی کی طرح یہ بڑا چالاک ہے، کسی میں کتے والی خاصیت پائے گی، یہ انبیاء اولیاء کی شان میں بڑا بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے۔ اس طرح انسانوں میں یہ مختلف جانوروں کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی فرمایا الا امم امثالکم، یہ تمہاری جیسی امتیں ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے سب انسانوں کو فرمایا کہ یہ جانور تمہاری جیسی امتیں ہیں، امثالکم فرمایا، تمہاری مثل ہے۔ تو اس کو لے کر کوئی کہنے لگے حضرت صاحب، مولانا صاحب آپ تو کتے جیسے ہیں، آپ جب وہ بندر جیسے ہیں، تو کوئی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا، وہ اپنی توہین سمجھے گا وہ مولوی۔ تو اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، وہاں بھی مثل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کو لے کر جنم وہ یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں، جیسے اس آیت کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا انسان کتے جیسا ہی ہے اور انسان جو ہے وہ بندر جیسا ہے۔ تو اسی طرح اس آیت کو لے کر یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں۔ جیسے یہاں بعض مخصوص وجوہات کی بنا پر امم امثالکم کہا کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اس لحاظ سے جب وہ تم سب ایک جیسی امتیں ہوں، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، تمہارا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اس لحاظ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو وہ آدمی اوصاف میں ہے، آدمی وصف میں تشبیہ دی گئی کہ آپ بھی خدا نہیں، ہم بھی خدا نہیں ہیں، اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم مثلکم فرمایا گیا، آدمی اور صاحب کے لحاظ سے تشبیہ دی گئی۔ تو اس آیت کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مثلیت کا دعویٰ کیا جائے تو یہ ایمان سے خارج کرنے والا فعل ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہیں، یہ تو کفار کو خطاب کیا گیا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام ان کفار کو کہو کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، یعنی میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اور کوئی اور جنس سے میں نہیں آیا ہوں، لہذا مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو، میرے قریب آؤ اور مجھ سے حق کی بات سنو، ہدایت حاصل کرو۔ ان کو قریب کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا گیا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں کوئی جنوں میں سے نہیں آیا اور فرشتوں میں سے نہیں آیا کہ تم مجھ سے ڈر کر بھاگ جاؤ، دور ہو جاؤ، تو میرے قریب آؤ اور ہدایت حاصل کرو۔ ان کو قریب کرنے کے لیے اور ان کو ہدایت عطا فرمانے کے لیے یہ بیان فرمایا۔ لیکن جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اجلہ صحابہ ہیں، ان سے کیا فرمایا؟ احادیث میں واضح طور پر یہ کلمات موجود ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ لاستو کہیتکم، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے صوم وصال رکھنا شروع کیے، لگاتار روزے رکھنا شروع کیے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان وہ تو نبی پاک علیہ السلام کے معمولات کو دیکھتے تھے اور جیسے آپ فرماتے اسی طرح عمل کرتے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی لگاتار بغیر سحری افطاری کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ ان کے رنگ زرد ہو گئے اور چلنا پھرنا حتیٰ کہ نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے استفسار کیا تمہاری یہ حالت کیا ہوئی؟ عرض کیا حضور ہم نے دیکھا آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی یہ روزے رکھنا شروع کر دیے، تو ہم پر نقاہت طاری ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ فرمایا کہ ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، کہ میں تو اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ کھلانے پلانے سے مراد یہ نہیں کہ یہ دنیاوی کھانا، یعنی میں اللہ کی شراب محبت پیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا طعام میری غذا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت طاری ہو جائے تو پھر انسان کھانے پینے کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ انسان پہلے عالم ارواح میں تھا، روح کا تعلق اللہ کی بارگاہ کے ساتھ قریب والا ہے، تو وہ روح جو اللہ کی بارگاہ کے قریب تھی، جسمانی اور مادیات تعلقات سے الگ تھی، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جب اس کو جسم عطا کیا گیا، یہ جسم کے پنجرے میں قید کر دیا گیا، تو جسمانیات یہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں، تو پھر انسان کو کھانے پینے کی حاجت ہوئی، یہ ضروریات ہوئیں۔ اب اللہ والے جو ہیں وہ جب اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں
تو پھر جسمانی تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ روحانی تعلقات غالب آ جاتے ہیں. جس طرح عالم ارواح میں انسان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، پھر یہ اللہ والے بھی بغیر کھانے پینے کے گزارا کرتے ہیں. جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سے بڑے بڑے اولیاء کاملین کی یہ واقعات ہیں کہ وہ اس طرح روزے رکھتے رہے مگر سحری افطاری کرتے رہے کہ کھجور پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر، تاکہ محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کی مخالفت نہ ہو. یہ اس طرح لگاتار روزے رکھنا جائز قرار نہیں دیا گیا. تو اس طرح معمولی سے کھانے پر اکتفا کرتے کئی سال اسی طرح گزار دیے مگر ان کے قوا برقرار رہے. آج ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، تصور کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کی محبت میں پھر اس قدر ماو ہو جاتے ہیں کہ یہ ظاہری تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں، ان کی روحانی طاقتیں پھر قوی ہو جاتی ہیں. تو ان کو یہ کھانے پینے کی ضرورتیں، یہ کھانا پینا نہ بھی دیا جائے، اس کے باوجود بھی ان کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری مثل نہیں ہو. اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرماؤ تو میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں. تو یہاں تشبیہ دی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی لوگوں کے ساتھ. نبی کریم علیہ السلام بن گئے مشبہ اور لوگ بن گئے مشبہ بہی. تشبیہ ہوتی ہے ایک چیز کو کسی وصف میں دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے. جیسے کہا جائے کہ زید شیر کی طرح بہادر ہے، تو جہاں تشبیہ دی جائے وہاں ایک ہوتا ہے مشبہ جس کو تشبیہ دی گئی ہے، ایک ہے مشبہ بہی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور ایک ہوتے ہیں ادات تشبیہ، تشبیہ کے حروف، اور ایک ہوتی ہے وجہ شبہ جس وجہ سے تشبیہ دی گئی. یہ کہا زید شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں مشبہ کون بنے گا؟ زید کو تشبیہ دی گئی ہے، اور مشبہ بہی کون بنے گا؟ شیر. حرف تشبیہ کیا ہے؟ وہ زید کی طرح، یہ طرح والا لفظ عربی میں اس کے لیے مثل وغیرہ یا کاف وغیرہ آتے ہیں. تو یہ کہا زید کل اسد، کاف جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے. زید شیر کی طرح بہادر ہے. وجہ تشبیہ کیا ہے؟ بہادری والی وصف، کہ شیر میں بھی بہادری پائی جاتی ہے اور زید میں بھی. اب شیر میں بھی بہادری والا وصف، زید میں بھی بہادری والا وصف، اس لیے کہہ دیا زید شیر جیسا ہے. تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز ہی مشبہ بہی والی مشبہ میں پائی جائے. اب اس تشبیہ کو لے کر کوئی کہے کہ شیر کے دم ہے، زید کے بھی دم ہوگی. شیر جو ہے وہ جانوروں کو چیر پھاڑ لیتا ہے، اس کے تیز ناخن ہیں، پنجے ہیں اور مضبوط دانت ہیں. زید کی بھی دانت اسی طرح ہوں گے. شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے، زید کا منہ بھی بدبودار ہے. تو یہ چیزیں تو زید میں نہیں پائی جائیں گی، صرف بہادری والا وصف زید میں ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی محبوب کریم علیہ السلام کی زبان پاک سے، فرمایا کہ تم فرما دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو مشبہ بنے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک، اور مشبہ بھی کون بنے؟ وہ مخاطبین. اور ادات تشبیہ، حروف تشبیہ، یہ مثل کا لفظ ہے. اب وجہ شبہ کیا ہے؟ تشبیہ کیوں دی گئی؟ کوئی نہ کوئی وجہ شبہ ہوگی. یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ہر صفت میں ان کی طرح ہیں. اگر یہ کہا جائے تو الیاذ باللہ ان میں تو کافر ہیں، بلکہ خطاب بھی کفار کو ہو رہا ہے. تو مخاطبین میں تو کفر بھی موجود ہے. پھر الیاذ باللہ یہ قول کرنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم میں ایمان ہی نہیں ہے، اور ایسا قول کرنا سخت ترین کفر ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ شبہ ہے جس جیسے تشبیہ دی گئی. وہ وجہ شبہ کیا ہے؟ تو لفظ بشر میں ہی وہ وجہ شبہ موجود ہے. لفظ بشر سے ہی پتہ چلتا ہے وہ وجہ شبہ کیا ہے، کیونکہ لفظ بشر عربی زبان کا لفظ ہے. بشر باشارتن سے بنا. باشارتن کہتے ہیں ظاہری جلد کو، چمڑے کو. تو انسان کو بشر کہتے ہیں کہ انسان کی جلد ظاہر ہوتی ہے. وہ باقی جانور ہیں ان کے جلد کے اوپر بال ہیں، چھپے ہوئے ہیں. انسان ظاہری چمڑے والا ہے، اس لحاظ سے انسان کو بشر کہتے ہیں. تو بشر اصل میں ظاہری صورت کو، ظاہری جلد کو کہا جاتا ہے. تو اسی لفظ بشر سے ہی وجہ شبہ سمجھی جا رہی ہے کہ محبوب علیہ السلام ظاہری صورت بشری میں تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہوں. ظاہری صورت بشری میں میں تم جیسا ہوں.
आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इसका तर्जुमा यही फरमाया, ऐ महबूब तुम फरमाओ कि मैं ज़ाहिरी सूरत बशरी में तुम जैसा हूँ। ये एतराज़ करते हैं कि ये ज़ाहिरी सूरत का लफ्ज़ कहाँ से निकाल दिया, तो ये तशबीह दी जा रही है, तशबीह में वजह शिबा होती है, तो ये वजह शिबा आपने बयान की और वो वजह शिबा भी लफ्ज़ बशर से समझी जा रही है। ऐ महबूब तुम फरमाओ कि मैं ज़ाहिरी सूरत बशरी में तुम जैसा हूँ। लेकिन जो ज़ाहिरी सूरत बशरी में फरमाए कि तुम जैसा हूँ, वो भी सिर्फ ज़ाहिर के एतबार से है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो तशबीह दी कि आप ज़ाहिरी सूरत बशरी में आम लोगों जैसे हैं, तो ज़ाहिरी सूरत बशरी में भी तशबीह सिर्फ ज़ाहिर के एतबार से है, वरना हकीकत के एतबार से देखा जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी सूरत बशरी के बराबर भी कोई नहीं है। अगर आपके ज़ाहिरी हुस्न और जमाल को देखा जाए तो पूरी कायनात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन कोई नहीं। अहसन मिनका लम तरक़त ऐनी वाजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। आपके हाथों को देखा जाए, आपके हाथों की ताकत, उंगलियों की ताकत, इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो रहे हैं और आपकी उंगली के इशारे पर चांद हरकत कर रहा है। दरख्त जड़ें उखेड़ कर आपकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। आपके पाँव की ताकत को देखें, ओहद पहाड़ पे पाँव की एड़ी लगाते हैं और पहाड़ का जल्जला रुक जाता है, और आपकी ज़बान पाक की ताकत देखो कि ज़बान से जो निकलता है अल्लाह ताला उसी तरह पूरा फरमा देता है। आपकी निगाह पाक की कुव्वत और कमाल देखो, आप नज़रें उठाते हैं, अल्लाह ताला उन नज़रों के इशारे पर किबला को बदल देता है। तो ये सिफत तो किसी आँख, किसी कान, नाक में। हज़रात ये एक ऐलान समाअत फरमा लें, आज की इस महफिल पाक समेत पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी बड़ी महाफिल और जय्यद उलमा इकराम की वीडियो सीरीज आप हासिल कर सकते हैं फैज़ान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस, जो कि अरशद मार्केट जंग बाजार में वाक़या है। आज की इस महफिल पाक समेत पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस फैसलाबाद में होने वाली तमाम बड़ी महाफिल और मुल्क पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम की आप वीडियो सीरीज हासिल कर सकते हैं। अरशद मार्केट जंग बाजार फैज़ान मुहद्दस आज़म कैसेट हाउस, जनाब पीर कारी मोहम्मद जहांगीर साहब आपसे।